زندگی میں دیکھا ہے کہ ٹروتھ پریویلز بٹ ٹروتھ آلویز پریویلز. بہت سے لوگوں نے تو آپ کو کہا ہوگا کہ شاہ صاحب آپ پہلے آ جاتے تو اس جنرل پرویز مشرف سے ہماری جان چھوٹ جاتی. ہاں کافی دوستوں نے یہ کہا کہ آپ پہلے آ جاتے تو واقعہ جیسے آپ 17 کو پہنچے وہ 18 کو استعفا دے کے چلے گئے, اگر آپ پہلے آتے تو وہ شاید پہلے چلے جاتے. شاہ صاحب رزلٹ نہیں ملے, جنرل پرویز مشرف مستعفیٰ تو ہو گئے, لیکن جس طرح آپ اپنی پہلے بھی تقریروں میں جنرل کرامویل کی مثالیں دیتے رہے ہیں, آپ نے لنڈن میں یہاں کئی بار مختلف تقاریر کی, پاکستان میں آپ تقاریر کرتے ہیں, میں آپ کی تقاریر سنتا ہوں, آپ جنرل کرامویل کا مثال دیتے ہیں, اس سوسائٹی کا مثال دیتے ہیں جہاں آج لنڈن میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں. اچھا نہیں ہوتا کہ اس طرح کی مثال ہم قائم کرتے پاکستان میں؟ جب تک اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہوگی نا, وہ آدمی چھوٹا ہو یا بڑا, اور اکاؤنٹیبلٹی سے ہی حالات بہتر ہوتے ہیں. وہ اکاؤنٹیبلٹی سے آدمی ایگزام نہیں ہو جاتا ہے. آپ کے سامنے وہی کرامویل کا مثال ہے کہ وہ مر چکے تھے, لیکن کیونکہ اس نے اس سسٹم کو توڑا تھا تو اس کو مرنے کے بعد انگریز قوم نے ٹرائی کیا اور اس کو پھانسی دی. یہاں تک نہیں, یعنی پھانسی دینے کے بعد اس کی جو بچی کچی لاش تھی اس کو ایک گلی میں ٹانگ دیا. 1 ہفتے 10 دن کے بعد سر کے نیچے جو باقی حصہ تھا اس کو تو اٹھا کے کہیں گٹر وٹر میں پھینک دیا, لیکن جو سر تھا وہ 24 برس 24 ایئرس ایسا ہسٹری وہ ٹانگا رہا, علامت کے طور پر ٹانگ دیا گیا کہ یہ عبرت رہے آئندہ کے لوگوں کے لیے کہ اگر کوئی اس سسٹم کو ڈیریل کرے گا تو یہ اس کا حال ہوگا. اب اس سے میری مراد یہ نہیں ہے کہ آپ پرویز مشرف کو بھی ٹانگ دیں, لیکن یہ ضرور ہے کہ ہی شوڈ بی میڈ اکاؤنٹیبل. یہ اس طرح نہیں کہ اسکاٹ فری آدمی چلے جائے, یہ ابھی زندہ ہے. تو یہ احساس تب پیدا ہوگا جب اکاؤنٹیبلٹی ہوگی, اور یہ غلط آرڈرز اس نے کیے, اس نے پتہ نہیں کیا کیا. کانسٹیٹیوشن جو سب سے بڑا ایک معتبر اور ایک بہت ہی ایسا ڈاکیومنٹ ہے پاکستان کا جو 1973 میں بنا, جس کی وجہ سے پاکستان چل رہا ہے, اس کو اس نے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے, پتہ نہیں کیا کیا اس میں لے آئے, اور سارا, اور یہ ملک چلے گا تب تک جب تک یہ پارلیمنٹری سسٹم جو ہے, کیونکہ یہ میرے الفاظ آپ یاد کریں, کوئی بھی چیز زندہ نہیں رہ سکتی اگر آپ اس کی فاؤنڈیشن ختم کر دیں. تو پاکستان بنا ہے اس فاؤنڈیشن پہ کہ 1 person 1 vote, اور اس کو سسٹم کو خراب کیا ایوب خان نے. جب اس نے ٹیک اوور کیا تو وہ 1 man 1 vote کو چھوڑ کے انہوں نے ایک نیا الیکٹورل کالج بنایا صدر کے الیکشن کے لیے, جس سے وہ جو عوام کی طاقت تھی اس سے وہ طاقت سے وہ جو الیکشن کا جو پاور تھا وہ ایک چھوٹے سے الیکٹورل کالج میں چلا گیا, پوری قوم سے نکل گیا, اور اس کا نتیجہ آپ نے دیکھا. کیونکہ جب اس قسم کی چیزیں ہوتی ہیں تو اندر ہی اندر ایک لاوا پکتا ہے, اور وہ پکا, وہ آپ نے دیکھا کہ دوسرے ڈکٹیٹر کے ٹائم میں وہ ملک علیحدہ ہو گیا. وہ ملک جس کے بنانے کے لیے 1906 میں ڈھاکہ میں اجلاس بنا جس میں مسلم لیگ پارٹی بنی, اور انہوں نے ایفرٹ کی اور وہ میجارٹی میں تھے, لیکن کیونکہ اس سسٹم کو چلنے نہیں دیا گیا تو وہ سسٹم چلا گیا. تو اس لیے اکاؤنٹیبلٹی یہاں پہ انہوں نے اکاؤنٹیبلٹی کی نا, اس کے بعد یہاں کسی کی مجال نہیں ہوئی ڈکٹیٹر بننے کی, اور کیونکہ پاکستان میں اکاؤنٹیبلٹی اب تک نہیں ہے, اور آپ چاہتے ہیں کہ اکاؤنٹیبلٹی ہو, تاکہ اور اکاؤنٹیبلٹی ہوگی تب جب پاکستان کی فوج جائے گی. یہ بھی میں آپ کو بتا دوں, فوج کو اپنا یہ سارا سلسلہ کرنا پڑے گا, کیونکہ وہ ایک فوجی تھا جس نے قانون توڑا. فوج اگر اپنے فوجی کو, کیونکہ اس سے پہلے بھی آپ کے پاس 2 مثالیں موجود ہیں, میں اس کا اکثر ذکر کرتا ہوں, جنرل جہانگیر کرامت, اور اس سے پہلے مرزا اسلم بیگ کو بھی مرحوم ضیاء الحق کے اس سانے میں انتقال کے بعد ایکول چانس تھا ٹیک اوور کرنے کا, لیکن اس نے ٹیک اوور نہیں کیا. انہوں نے کہا نو, اور ہی انوائٹیڈ دی جو اس وقت کانسٹیٹیوشن کا پروویژن تھا اپنا, کہ ہی انوائٹیڈ چیئرمین سینیٹ ٹو بی ایکٹنگ پریزیڈنٹ,
آئی شاہ صاحب یہاں پہ میں چاہوں گا کہ آپ تھوڑا کمنٹ کریں کہ جب چیف جسٹس کا معاملہ ہوتا ہے اور جب آپ اس پہ آپ نے کیونکہ ابھی فرمایا کہ انہوں نے ریسٹور نہیں کیا، آپ مرکز حکومت سے الگ آ گئے، ہم نے دیکھا کہ ایک سوچی سمجھی سازش کے تحت یعنی جو وعدے تھے وہ پورے نہ کیے گئے تاکہ مسلم لیگ نون کو مجبور کر دیا جائے کہ وہ مرکز حکومت سے علیحدہ ہو جائے، پھر پنجاب حکومت پہ یلغار کر دی جاتی ہے۔ آپ سمجھتے ہیں کہ یہ خالصتاً ایوان صدر کی سازش تھی یا اس کے پیچھے کوئی غیر ملکی ہاتھ بھی ہے کہ مسلم لیگ نواز کو اس سارے سیٹ اپ سے باہر رکھا جائے؟ میرا جہاں تک اندازہ ہے کہ یہ ٹکراؤ ہے دو پرسنلٹیز کا۔ ایک پرسنلٹی ہے جس کا نام ہے میاں محمد نواز شریف۔ اب اس کے بعد جو لوگ اس وقت آصف علی زرداری صاحب یا محترم وزیر اعظم صاحب یا جو اور لوگ ہیں، وہ دراصل اس قد کاٹ کے نہیں ہیں جو قد کاٹ اللہ تعالیٰ نے میاں نواز شریف کو دیا ہے۔ تو پھر یہ جب آدمی، کیونکہ وہ محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ وہ بالکل اسی قد کاٹ کی لیڈر تھی، اور اس میں کیونکہ اس نے پالیٹکس میں اچھی طرح سے پارٹیسپیٹ کیا تھا اور اس کا کافی رول تھا۔ ہاں، لیکن یہ ذاتی ٹکراؤ بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ میں طبیعتاً ہمیشہ اس میں بلیو کرتا ہوں کہ کسی پہ تہمت آدمی تب ڈالے جب کوئی پروف ہو، لیکن حالات اس طرف لے جاتے ہیں کہ میاں صاحب کی جو پاپولرٹی ہے اور اس کی جو کمٹمنٹ ہے ملک کے ساتھ اور اس سسٹم کے ساتھ، یہ جو ڈیموکریٹک سسٹم ہے، کیونکہ وہ ابھی بھی ان حالات میں کہہ رہا ہے کہ نہیں، ہم اس سسٹم کو ڈیریل نہیں ہونے دیں گے، اور ملک کے لیے بھی اس کی کمٹمنٹ یہ ہے کہ کم واٹ پہ ہم اس ملک کو سنبھالیں گے، بچائیں گے، اس کے لیے پوری کوشش کریں گے، اور عوام بھی اس کے ساتھ ہے۔ آپ نے دیکھ لیا 15 تاریخ مارچ کی کہ حکومت یہ باتیں نہیں مان رہی تھی، حکومت اور اس سے پہلے خط لکھا گیا میاں صاحب کو وزارت داخلہ کی طرف سے کہ آپ کی جان کو خطرہ ہے، آپ باہر نہیں نکلے، لیکن ہم نے دیکھا میاں صاحب اس کے باوجود باہر نکلے۔ اور یہ خطوط تو لکھے جاتے ہیں، زندگی اور موت اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ جب آپ کا ایمان ہو جائے نا، تو ہمارا ایمان یہ ہے کہ موت کا وقت بھی مقرر ہے، جگہ بھی مقرر ہے، تو اور موت کا سب سے زیادہ، زندگی کی سب سے زیادہ جو حفاظت کرتا ہے وہ خود موت کرتا ہے۔ پھر کیا سبب ہے شاہ صاحب کہ میاں صاحب دیگر صوبوں کو ٹائم نہیں دے پا رہے؟ نہیں، وہ دیگر صوبے میں اب صرف بلوچستان اور سندھ ہے جس میں وہ ملک کی حالات کی وجہ سے ایک پہ دوسرا ایشو، دوسرے پہ تیسرا ایشو بڑھتا گیا، تو اس لیے، لیکن وہ فرنٹیئر بھی گئے ہیں، پنجاب میں بھی اس کے دورے ہو رہے ہیں، اور انشاءاللہ جلد آپ دیکھیں گے میں پاکستان پہنچوں گا تو میاں صاحب آپ کو سندھ میں ملیں گے۔ یہ اس کے لیے ملک کے چاروں صوبوں ایک جیسی پارٹنر رکھتے ہیں، پنجاب ہو، فرنٹیئر ہو، اپنا بلوچستان ہو، سندھ ہو، تو انشاءاللہ جلد وہ آپ کو سندھ میں نظر آئیں گے۔ اس کی میرے ساتھ کمٹمنٹ ہے، اور وہ خود بھی چاہتے ہیں کہ سندھ میں حالات کو بہتر کیا جائے اور اپنی پارٹی کو زیادہ فعال بنایا جائے، جس کے لیے ہم وہاں کوشش کر رہے ہیں۔ میں اور میری جو ٹیم ہے، جو میرے رفقائے کار ہیں، وہ ہم سب پاکستان مسلم لیگ نون کو ان خطوط پہ چلانا چاہتے ہیں جہاں ہمارا جو پرپز ہے کہ فیئر الیکشنز ہوں، اور لوگوں کا جو رائے ہے، جو عوام کا اپروچ ہے، اس کے مطابق عوام جس کو یہ پاور دے، یہ طاقت دے، وہی لوگ حق رکھتے ہیں ان کے خدمت کرنے کا، حکومت بنا کے۔ تو انشاءاللہ میاں صاحب جلد آپ کو سندھ میں ملیں گے۔ جی، میاں محمد نواز شریف بہت جلد دیگر پاکستان کے جو صوبے ہیں سندھ اور بلوچستان، ان کا بھی دورہ کریں گے۔ سائیں گوسلی شاہ یہی فرما رہے ہیں، ان سے گفتگو جاری رہے گی۔ پروگرام میں وقت تو ہے بریک کا، بریک کے بعد پھر ملتے ہیں۔